جماعت اہل حدیث فرضی جماعت تھی، اب باقاعدہ طور پر اسے رجسٹرڈ کر لیا گیا۔ یہ الفاظ سن کر آپ سوچنے میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر کیا یہ بات سچ ہے کیا؟ جی ہاں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں ہمارے تمام ساتھیوں کے مشورے سے کہ ہم الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کو رجسٹر کیے ہیں۔ کیوں؟ جو پہلے سے چل رہی تھی جمعیت، کیا وہ رجسٹرڈ نہیں تھی؟ جی ہاں، نہیں تھی۔ اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ 30 اکتوبر 2004 کو جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کے نام سے رجسٹرڈ کی گئی، اور اس کے بعد کچھ چینجز بھی اس میں آئے، نام میں، ٹائٹل میں بھی چینجز آئے ہیں، جیسا کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد کے نام سے وہ لوگ اپنے لیٹر ہیڈز بنائے اور بینرز بنائے، اور اس پر ہی کام چلتا آ رہا ہے۔ وہ لوگ ان رجسٹرڈ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد ہیں۔ سنا آپ نے، رجسٹرڈ جمعیت اہل حدیث کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر قاضی محمد مناج الدین اور نائب صدر محمد بن حسین شملان، اور شہری جمعیت اہل حدیث کے امیر حبیب عبدالقادر الحامد اور نائب صدر حسین بام، جنرل سیکریٹری معین الدین شکیل، جو پہلے جماعت اہل حدیث تھی، ان افراد میں انا و تکبر، حق بات کہنے پر امامت سے ہٹا دینے کی دھمکیاں دی جاتی تھی، اور کئی ایک الزامات پرانی جمعیت اہل حدیث پر لگائے گئے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رجسٹرڈ جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے بتایا۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہوئے سنتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1 مئی 2016 کو میں فصیح الدین حیدرآبادی یہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العالمین کے بندوں نے جو جماعت اہل حدیث کے ہیں الحمدللہ حیدرآباد میں اور دیگر علاقوں میں، ان لوگوں نے مجھے امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بنائے ہیں، اور 27 اپریل 2016 کو یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ۔ 11 اپریل 2016 کو شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد رجسٹرڈ کرائی گئی۔ پہلے سے جو جمعیت تھی وہ فرضی تھی، وہ رجسٹرڈ نہیں تھی گورنمنٹ میں، اور شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے امیر ہیں حبیب عبدالقادر صاحب الحمدللہ۔ اور ہم جو کام کریں گے انشاءاللہ اب وہ قرآن اور حدیث کا کام ہوگا۔ قرآن و حدیث کا نام لے کر قرآن و حدیث کا کام نہیں کیا گیا جیسے سلف صالحین کے فہم کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کا کام اعلیٰ فہم السلف انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں حبیب عبدالقادر، پہلے جو جمعیت اہل حدیث تھی وہ فرضی تھی، حیدرآباد سکندرآباد رجسٹرڈ جمعیت ہے اب اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اب جو بھی اس کام کرنا چاہ رہے اس بینر کے تحت، اس کے تحت تو یہاں پر آنا پڑے گا، اور یہ جتنے بھی یہ حیدرآباد سکندرآباد اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد ہے، یہ پورے بینر یہی بینر پہ کام کریں گے، اور دوسرے کوئی کام نہیں کریں گے اس پہ، یا پھر جس کا جو ہے وہ لگا لینا، لیکن اس کے تحت کام نہیں کرنا۔ آج الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد رجسٹرڈ ایک قانون ساز جماعت کا آغاز ہوا ہے۔ اگرچہ کہ یہ کام آج سے 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آیت درست آیت کے تحت چند احباب یہاں پر آگے بڑھے، الحمدللہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے اقدام کیا۔ اس دن میں یہ جو بیانات اخبار کے اندر ابھی آیا ہے، آج بھی میں اس بات کی بہت تردید کرتا ہوں کہ خود ساختہ جماعت نہیں ہے۔ میں آج 45 سال کا ہوں، الحمدللہ میری پوری نسل یہاں پر جو ہے اہل حدیث کے نام سے جانی جاتی ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے حیدرآباد کے اندر اہل حدیث عقائد افکار کو ہم لوگ فروغ دینے میں سب سے زیادہ آگے رہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، اصل میں بیخ کنی ہم نے یہاں پر کی ہے، لیکن ایسے وقت میں اگر آپ کہیں کہ یہ حضرات جماعت سے بغاوت کیے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں جو انتشار جمعیت اہل حدیث کے اندر نظریاتی طور پر اس لیے ہوا تھا کہ کچھ ایسے ناقیبت اندیش لوگ جماعت کے اندر داخل ہوئے، اور ان لوگوں نے ایسے نظریات کو فروغ دیا، جیسے سرمایہ دارانہ نظریات یہاں پر فروغ پانے لگے، توسیعات کے بلبوتے پر حلقوں کو ڈرایا جانے لگا، جو کوئی انسان حق و صداقت کی بات اگر کہے تو اس کو ڈرایا جانے لگا، علماء کرام کو مسجد سے ہٹانے کی دھمکیاں دے کر ان کو جو ہے وہاں پر باندھ کر رکھا گیا۔
اسی لیے یہ بات کبھی باہر نہیں آئی تھی. چند سالوں سے بات بہت زیادہ باہر آ رہی تھی، اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ بھئی دفاعی قوت اختیار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قانونی قوت اختیار کی جائے. آج ہم نے تنظیم کا کام کیا ہے، ہمارا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے. ہم دعوت اللہ کا کام یہاں پر کرتے رہیں گے اور اپنے کام کے ذریعے سے لوگوں کی اجتماعیت کو یہاں پر جمع کریں گے اور لوگوں کو ان افکار کی طرف لے کر آئیں گے جہاں پر سلف صالحین نے توحید، عقیدہ اور اخلاق کی بنیاد رکھی تھی. اسی نظریات کے اوپر انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کام ہوگا. اشاعت کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. ہمارا مقصد کسی کا اختلاف یا مخالفت نہیں ہے. میں خود سابقہ میں جمعیت اہل حدیث صوبے کا اور شہر کا نائب رہ چکا ہوں. مجھے اس چیز کا بڑا اچھا تجربہ ہے. میں بھی اس چیز کو محسوس کر رہا تھا. الحمدللہ میں نئی جمعیت اہل حدیث رجسٹرڈ کا استقبال کرتا ہوں اور اسی کے ایک جو ہے مزدور کی حیثیت سے، خدمت گزار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں.